بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا پہلا لیکچر میں آپ نے ایمانیات یعنی عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کے کردار کے بارے میں پڑھا اور عقیدہ آخرت کے اجزاء کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہمارا تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار ہے، یہ ٹاپک ہے۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، تو وہ جواب دیتا ہے زکوٰۃ سے تو میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو جس میں بدنامی بھی کچھ نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ دوسرا طرف جو ہے عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ شخص جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے اور آخرت کے ابدی فائدے اور نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اس کے اعمال جو ہیں اس کو دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ ترجمہ: پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلد ہی حساب چکانے والا ہے۔ عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور اصرار کا بھی بڑا محرک ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی محلات اور شاہانہ زندگی کے بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا۔ اب انصاف کہاں؟ اطمینان بخش جواب کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے اور لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا اور یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یاد کریں تاکہ آئندہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔